نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 41 کا مختصر ترجمہ اور شان نزول ہم پہلے سماعت فرما چکے ہیں، اور یہ حصہ دوم ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ ایک دارالسلام بن گیا، یہ دونوں قبائل ہنوز نہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، یعنی بنو قریظہ اور بنو نذیر، نہ کسی معاہدے کے روح سے اسلامی احکام کے پابند تھے، مگر اسلامی قانون کی عدل گستری اور عام سہولتوں کو دور سے دیکھ رہے تھے۔ اس عرصے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنو قریظہ کے ایک آدمی نے بنو نذیر کے کسی آدمی کو مار ڈالا، تو بنو نذیر نے معاہدہ مذکور کے مطابق بنو قریظہ سے دگنی دیت یعنی خون بہا کا مطالبہ کیا۔ بنو قریظہ اگرچہ نہ اسلام میں داخل تھے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ان کا کوئی معاہدہ تھا، لیکن یہ لوگ یہودی تھے۔ ان میں بہت سے لکھے پڑھے لوگ بھی تھے جو تورات کی پیشن گوئیوں کے مطابق جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخر الزمان ہیں، جن کے آنے کی خوشخبری تورات نے دی ہے، مگر تعصب مذہبی یا دنیوی لالچ کی وجہ سے ایمان نہ لائے تھے، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب مساوات انسانی اور عدل و انصاف کا علم بردار ہے۔ اس لیے بنو نذیر کے ظلم سے بچنے کے لیے ان کو ایک سہارا ملا، اور انہوں نے دوگنی دیت دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم تم ایک ہی خاندان سے ہیں، ایک ہی وطن کے باشندے ہیں، اور ہم دونوں کا مذہب بھی ایک یعنی یہودیت ہے۔ یہ غیر منصفانہ معاملہ جو آج تک تمہاری زبردستی اور ہماری کمزوری کے سبب ہوتا رہا، اب ہم اس کو گوارا نہ کریں گے۔ اس جواب پر بنو نذیر میں اشتعال پیدا ہوا اور قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے، مگر پھر کچھ بڑے بوڑھوں کے مشورے سے یہ طے پایا کہ اس معاملے کا فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا جائے۔ بنو قریظہ کی تو یہ عین مراد تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے ظلم کو برقرار نہ رکھیں گے۔ بنو نذیر بھی باہمی گفت و شنود اور صلح کی بنا پر اس کے لیے مجبور تو ہو گئے، مگر اس میں یہ سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمے کے جانے سے پہلے کچھ ایسے لوگوں کو آگے بھیجا جو اصل میں تو انہی کے ہم مذہب یہودی تھے، مگر منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے، اور مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ کسی طرح مقدمہ اور اس کے فیصلے سے پہلے اس معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیہ اور نظریہ معلوم کر لیں، اور یہی تاکید ان لوگوں کو کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مطالبے کے موافق فیصلہ فرما دیا تو اس کو قبول کر لینا، اور اس کے خلاف کوئی حکم آیا تو ماننے کا وعدہ نہ کرنا۔ سبب نزول کا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بغوی نے نقل کیا ہے، اور مسند احمد و ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا خلاصہ منقول ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ زنا کا ہے، جس کی تفصیل بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نقل کی ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں یہ واقعہ پیش آیا، اور تورات کی مقرر کردہ سزا کے موافق ان دونوں کو سنگسار کرنا لازم تھا، مگر یہ دونوں کسی بڑے خاندان کے آدمی تھے۔ یہودیوں نے اپنے قدیم عادت کے موافق یہ چاہا کہ ان کے لیے سزا میں نرمی کی جائے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ مذہب اسلام میں بڑی سہولتیں دی گئی ہیں،
اس بنا پر اپنے نزدیک یہ سمجھا کہ اسلام میں اس سزا میں بھی تخفیف ہوگی۔ خیبر کے لوگوں نے اپنی برادری بنی قریظہ لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ اس معاملے کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیں، اور دونوں مجرموں کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ منشا ان کا بھی یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہلکی سزا جاری کر دیں تو مان لیا جائے، ورنہ انکار کر دیا جائے۔ بنو قریظہ کو پہلے تو تردد ہوا کہ معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا فیصلہ کریں اور وہاں جانے کے بعد ہمیں ماننا پڑے، مگر کچھ دیر گفتگو کے بعد یہی فیصلہ رہا کہ ان کے چند سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان مجرموں کو لے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا فیصلہ کرائیں۔ چنانچہ کعب بن اشرف وغیرہ کا ایک وفد ان کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر بدکاری میں مبتلا ہوں تو ان کی کیا سزا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ اس وقت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ ان کی سزا سنگسار کر کے قتل کر دینا ہے۔ ان لوگوں نے جب یہ فیصلہ سنا تو بوکھلا گئے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ ان لوگوں سے یہ کہیں کہ میرے اس فیصلے کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے ابن سوریہ کو حکم بنا دو، اور ابن سوریہ کے حالات و صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وفد سے کہا کہ کیا تم اس نوجوان کو پہچانتے ہو جو سفید رنگ مگر ایک آنکھ سے معذور ہے، فدق میں رہتا ہے، جس کو ابن سوریہ کہا جاتا ہے؟ سب نے اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ لوگ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا علماء یہود میں روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم دے کر پوچھا کہ اس صورت میں تورات کا حکم کیا ہے؟ یہ بولا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ دیتے اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ غلط بات کہنے کی صورت میں تورات مجھے جلا ڈالے گی تو میں یہ حقیقت ظاہر نہ کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکم اسلام کی طرح تورات میں بھی یہی حکم ہے کہ ان دونوں کو سنگسار کر کے قتل کرایا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم پر کیا آفت آئی کہ تم تورات کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو؟ ابن سوریہ نے بتلایا کہ اصل بات یہ ہے کہ زنا کی سزا شرعی تو ہمارے مذہب میں یہی ہے، مگر ہمارا ایک شہزادہ اس جرم میں مبتلا ہو گیا، ہم نے اس کی رعایت کر کے چھوڑ دیا، سنگسار نہیں کیا۔ پھر یہی جرم ایک معمولی آدمی سے سرزد ہوا اور ذمہ داروں نے اس کو سنگسار کرنا چاہا تو مجرم کے جتھے کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ اگر شرعی سزا اس کو دینی ہے تو اس سے پہلے شہزادے کو دو، ورنہ ہم اس پر یہ سزا جاری ہونے نہ دیں گے۔ یہ بات بڑھی تو سب نے مل کر صلح کر لی کہ سب کے لیے ایک ہی ہلکی سزا تجویز کر دی جائے اور تورات کا حکم چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ہم نے کچھ مار پیٹ اور منہ کالا کر کے جلوس نکالنے کی سزا تجویز کر دی، اور اب یہی سب میں رواج ہو گیا ہے۔ یہ تھا شان نزول اس آیت کا، اور آگے خلاصہ تفسیر اس کا یہ ہے: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر کی باتوں میں دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں، یعنی بے تکلف رغبت سے ان باتوں کو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مغموم نہ کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفریات سے مغموم و متاسف نہ ہوں، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو جھوٹ موٹ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین یعنی ایمان لائے نہیں۔ مراد منافقین ہیں جو ایک واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ
یہودی ہیں جیسا دوسرے واقعے میں یہ لوگ حاضر ہوئے تھے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ پہلے سے دین کے باب میں اپنے علماء محرفین سے غلط باتیں سننے کی خاطر سے کان دھر دھر سنتے ہیں۔ جس قوم کے یہ حالات ہیں کہ ایک تو وہ آپ کے پاس فرط تکبر و عداوت سے خود نہیں آئے بلکہ دوسروں کو بھیجا، اور دوسروں کو بھیجا بھی تو طلب حق کے لیے نہیں بلکہ شاید اپنے احکام محرفہ کے موافق کوئی بات مل جائے، کیونکہ پہلے سے کلام الہی بعد اس کے کہ وہ کلام اپنے صحیح مواقع پر قائم ہوتا ہے، لفظاً یا معناً یا دونوں طرح بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اسی عادت کے موافق خون بہا اور رجم کے حکم کو بھی اپنے رسم مخترع سے بدل دیا۔ پھر اس احتمال سے کہ شاید شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رسم کو سہارا لگ جائے یا اپنے جاسوسوں کو بھیجا۔ تیسری صرف یہی نہیں کہ اپنے رسم محرف کے موافق بات کی تلاشی ہی تک رہتے بلکہ مزید یہ ہے کہ جانے والوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو وہاں جا کر یہ حکم محرف ملے تو اس کو قبول کر لینا، یعنی اس کے موافق عمل درآمد کرنے کا اقرار کر لینا، اور اگر تم کو یہ حکم محرف نہ ملے تو اس کے قبول کرنے سے احتیاط رکھنا۔ پس اس بھیجنے والی قوم میں جن کی جاسوسی کرنے یہ لوگ آئے ہیں چند خرابیاں ہوئیں۔ اول تکبر و عداوت جو سبب ہے خود حاضر نہ ہونے کا، دوسرے طلب حق نہ ہونا بلکہ حق کو محرف کر کے اس کی تائید کی فکر ہونا، تیسرے اوروں کو بھی قبول حق سے روکنا۔ یہاں تک آنے والوں اور بھیجنے والوں کی الگ الگ مذمت تھی، آگے ان سب کی مذمت ہے، اور اصل یہ ہے کہ جس کا خراب اور گمراہ ہونا خدا ہی کو منظور ہو، گو یہ تخلیقی منظوری اس گمراہ کے عزم گمراہی کے بعد ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ سے اے عام مخاطب تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا کہ اس گمراہی کو نہ پیدا ہونے دے۔ یہ تو ایک عام قاعدہ ہوا، اب یہ سمجھو کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، خدا تعالیٰ کو ان کے دلوں کا کفریات سے پاک کرنا منظور نہیں ہوا، کیونکہ یہ عزم ہی نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ تطہیر تخلیقی نہیں فرماتے بلکہ ان کے عزم گمراہی کی وجہ سے تخلیقاً ان کا خراب ہی ہونا منظور ہے۔ پس قاعدہ مذکور کے موافق کوئی شخص ان کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ خود خراب رہنے کا عزم رکھتے ہیں اور عزم کے بعد اس فعل کی تخلیق عادت الہی ہے اور تخلیق الہی کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر ان کے اوپر آنے کی توقع کیا کی جائے؟ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تسلی ہو سکتی ہے جس سے کلام شروع بھی ہوا تھا، پس آغاز و انجام کلام کا مضمون تسلی سے ہوا۔ آگے ان اعمال کا ثمرہ فرماتے ہیں کہ ان سب لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان سب کے لیے سزائے عظیم ہے، یعنی دوزخ۔ چنانچہ منافقین کی یہ رسوائی ہوئی کہ مسلمانوں کو ان کا نفاق معلوم ہو گیا اور سب ذلت سے دیکھتے تھے، اور یہود کے قتل و قید و جلاوطنی کا ذکر روایات میں مشہور ہے اور عذاب ظاہر ہی ہے، اور یہ لوگ دین کے باب میں غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں۔ جیسا پہلے آ چکا، بڑے حرام مال کے کھانے والے ہیں، اسی حرص نے ان کو احکام میں غلط بیانی کا جس کے عوض کچھ نذرانہ وغیرہ ملتا ہے خوگر کر دیا۔ جب ان لوگوں کی یہ حالت ہے تو اگر یہ لوگ اپنا کوئی مقدمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختار ہیں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملے میں فیصلہ کر دیجئے یا ان کو ٹال دیجئے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی رائے قرار پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹال ہی دیں تو یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ شاید ناخوش ہو کر عداوت نکالیں گے، کیونکہ ان کی مجال نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی ضرر پہنچا سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگہبان ہیں، اور اگر فیصلہ کرنے پر رائے قرار پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں تو ان میں عدل یعنی قانون اسلام کے موافق فیصلہ کیجیے۔ بے شک حق تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اب وہ عدل منحصر ہو گیا ہے،
قانون اسلام میں۔ بس وہی لوگ محبوب ہوں گے جو اس قانون کے موافق فیصلہ کریں، اور تعجب کی بات ہے کہ وہ دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہے، جس کے ماننے کا ان کو دعویٰ ہے۔ اول تو یہی بات بعید ہے، پھر یہ تعجب اس سے اور پختہ ہو گیا۔ اس فیصلہ لانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنتے ہیں تو اس فیصلے سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی اول تو اس حالت میں فیصلہ لانے ہی سے تعجب ہوتا ہے، لیکن اس احتمال سے رفع ہو سکتا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پر ہونا ان پر واضح ہو گیا اور اس لیے آگے ہو گئے ہوں، لیکن جب اسی فیصلے کو نہ مانا تو وہ تعجب پھر تازہ ہو گیا کہ اب تو وہ احتمال بھی نہ رہا۔ پھر کیا بات ہوگی جس کے واسطے یہ فیصلہ لائے ہیں، اور اسی سے ہر عاقل کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہرگز اعتقاد والے نہیں، یہاں اعتقاد سے نہیں آئے، اپنے مطلب کے واسطے آئے تھے، اور جب نہ مانا عدم اعتقاد کی دلیل ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو اعتقاد نہیں، اسی طرح اپنے کتاب کے ساتھ بھی پورا اعتقاد نہیں، ورنہ اس کو چھوڑ کر کیوں آتے؟ غرض دونوں طرف سے گئے کہ جس سے انکار ہے اس سے بھی اعتقاد نہیں، اور جس سے دعویٰ اعتقاد ہے اس سے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کی معارف و مسائل انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ آمین یا رب العالمین۔